बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, जजेस के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये मुतालबा है कि नून लीग की जानिब से ये अदालत के खिलाफ मुहिम जो है वो शुरू की गई है और अदलिया इस पर नोटिस ले। दूसरी तरफ ऑडियो लीक्स के मामले को ही लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तहकीकाती कमीशन बनाने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई है। ये दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सलाहुद्दीन अहमद और मेंबर जुडिशल कमीशन सैयद हैदर इमाम रिजवी की तरफ से दायर की गई है और इसमें यह कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी के लिए ये ज़रूरी हो चुका है कि साकिब निसार साहब की जो ऑडियो सामने आई है, चाहे वो असली है या नकली है, उसका तयन होना चाहिए। इस पर यह भी कहा है कि जितने भी अदालत पर इल्ज़ामात लगे हैं उनको देखा जाए, एक आज़ाद खुद मुख्तार कमीशन जो है वो देखे और उसमें अच्छी शोहरत वाले रिटायर्ड जजेस, वकील, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी के अफराद जो हैं वो इसके अंदर शामिल किए जाएं और इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। इससे पहले भी हमने देखा है कि इल्ज़ामात लगते रहे हैं, चाहे वो अरशद मलिक का बयान देख लें, फिर राना शमीम का एफिडेविट देख लें और अब फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो के हवाले से ये बात सामने आ रही है। इस पे भी बात करेंगे कि क्या वाकई हुकूमत ये मुतालबा सिर्फ और सिर्फ जैसे नून लीग अदालत से कर रही है, उनका मुतालबा भी है, उनकी तवक्कुआत भी सिर्फ अदलिया के नोटिस से ही वाबस्ता हैं, या हुकूमत इस हवाले से खुद कुछ करने जा रही है या ये मामला अदालत के अंदर लेकर जाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा अहम मामला है वो महंगाई के हवाले से है। महंगाई मिनी बजट एक फिर आ रहा है। अगले हफ्ते से 350 अरब के नए टैक्सेस जो हैं वो आवाम पर आयद किए जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने दावा किया है कि 1 दिसंबर से बहुत क़यामत खेज़ महंगाई आने वाली है। वो शौकत तरीन साहब जिन्होंने बजट पेश करने के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इसके बाद अब कोई मिनी बजट नहीं आएगा। हम वो लोग नहीं हैं जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि आवाम को हर थोड़े दिनों के बाद नए टैक्सेस के बोझ तले जो है वो दबा दिया जाए। लेकिन अब क्या हो रहा है, और अब हर हफ्ते ही कहा जा रहा है कि मजीद नए टैक्सेस जो हैं वो आवाम पर लगेंगे। इस पे बात करने से पहले जो अभी हमने बात की है जजेस के हवाले से, आज मरियम साहबा ने एक ट्वीट किया। मैं चाह रही हूं कि उस ट्वीट के साथ उन्होंने एक वीडियो भी लगाई है। ट्वीट उन्होंने कहा कि साकिब निसार का एक एक लफ्ज हकायक और पिछले चंद साल में होने वाले वाकयात से मुताबिकत रखता है और यही वाकयात वो अनमिट सबूत हैं जिनसे साकिब निसार इनकार कर सकते हैं और ना ही छुपाए जा सकते हैं और ना ही दुनिया की कोई अदालत इनको झुटला सकती है। हिसाब और जवाब तो देना पड़ेगा। अब इसके साथ इन्होंने वीडियो क्या लगाई है, जरा वो दिखा दीजिए। इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि उस वक्त के चीफ जस्टिस जब पैनामा आया था, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने फ्रिवलस कहकर उस पिटिशन को उठाकर अदालत से बाहर फेंक दिया था। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि फिर जस्टिस खोसा ने इमरान खान साहब को कहा कि आप इधर उधर क्या फिर रहे हैं, ये दरखास्त नवाज शरीफ के खिलाफ मेरे पास लेके आए, हम इसका फैसला करते हैं। क्या इसको किसी फोरेंसिक की जरूरत है? जो हमने इस्लामाबाद में 10 लाख लोग इकट्ठे करने थे, मैंने तब जब कॉल ऑफ किया और मैंने कहा कि हम अदलिया में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो मेरी पार्टी ने भी बड़ी तनकीद की, मीडिया में भी मेरी बड़ी तनकीद हुई और हर तरह की चीज हुई, जो यू टर्न। तो मैं तब भी जब अदलिया के जब हमने फैसला किया, मुझे याद है फर्स्ट को ये अदलिया बैठी थी और उन्होंने मुझे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं बजाय सड़कों पे मैं अदलिया में आऊं। मैं बिलीव कर सर्विंग रिटायर्ड जज नहीं, वही जो ये बेंच था, मेरे ख्याल में जस्टिस कोसा ने कहा था, वो जो बेंच बैठा था फर्स्ट को, हमने फर्स्ट को जब बेंच बैठा था उसके बाद फैसला किया था, आपको याद होगा कि हम 2 को कॉल ऑफ कर रहे हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप अदालत में आए। वो हमारे सामने, वो मैं उन सहाफ़ी हजरात को, कुछ यहाँ तशरीफ भी रखते हैं, ये बैठे हुए मेरे बहादुर भाई मेरा ख्याल है, जिन्होंने उनको एक्सपोज किया था, जो फोन के कवर से इस तरह अपना मुंह छुपाकर एहतसाब अदालत से निकल रहे थे। आप ही थे ना वो? आई एम सॉरी, उसके बाद आपको बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ा, लेकिन मैं आपको सलूट करती हूँ। तो क्या उसके लिए भी किसी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है? ये बैठे, इनसे पूछ लें। सर, आपकी जज से मुलाकात कैसी रही? सर, हमारी इसके कोई नहीं, कुछ मुलाकात किसी से नहीं हुई। हमारे दाखिले का भी कोई कहें सर उनको? किसी से मुलाकात नहीं हुई मेरी। तो आप किस सिलसिले में इधर आए थे?
یہ وہ ویڈیو جو مریم نواز صاحبہ نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ ٹویٹ کی، اور اسی پر حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی جو عدلیہ کے خلاف ایک مہم ہے وہ اب سنگین نوعیت کی بنتی چلی جا رہی ہے اور عدلیہ کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ اسی پہ پہلے بات کرتے ہیں، رانا تنویر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما PMLN کے، بہت شکریہ آپ کا۔ مفتی عبدالشکور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، MNA ہیں، JUIF سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور صداقت علی عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ان کے MNA ہیں، آپ کا بھی شکریہ عباسی صاحب۔ رانا صاحب پہلے تو میں آپ ہی سے آغاز کرنا چاہوں گی، ایک کے بعد ایک بیان، ایک کے بعد ایک طریقے کی منطق جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے۔ اب ایک حکومت کا موقف ہے کہ عدلیہ نوٹس لے، آپ بھی یہ کہتے ہیں عدلیہ نوٹس لے، دوسرا موقف کہ جی عدالتوں کے اندر تحقیقاتی کمیشن بنانے کے حوالے سے درخواستیں جا رہی ہیں۔ اب عدالت کب نوٹس لیتی ہے کب نہیں لیتی، لیکن سوال یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے کہ آپ لوگ تو اس چیز پر کنونسڈ ہیں، آپ لوگ تو قائل ہیں اس بات کے کہ جو ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ہے وہ صحیح ہے، اور آپ لوگ تو ثبوتوں کی، ایویڈنسز کی بات کرتے ہیں، آڈیو تک نہیں آپ لوگ ویڈیوز کی بات بھی کرتے ہیں، تو آپ لوگ خود اس معاملے کو لے کر کورٹ میں رانا صاحب کیوں نہیں جا رہے ابھی تک؟ شکریہ سعدیہ، میں ایک بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں، یہ جتنا بھی آپ اس قصے کو لمبا کریں، جتنی بحث مباحثہ کریں، جتنی ڈسکشنز ہوں، جتنی آڈیو ویڈیو ہم یہاں لوگوں کے سامنے آتی رہیں، بات پہلے دن سے بالکل اس میں کوئی روزے روشن کی طرح یہاں تھی کہ یہ ایک خاص اینگل سے سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اس وقت بھی بہت ساری باتیں تھیں جو اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کہی جا رہی تھی۔ ایک تو سٹیج پہ کہی جاتی تھی کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کریں، دوسرا وہ تھا کہ جو میسیج کیے جاتے تھے کہ اگر آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، ریزائن کر جائیں تو پھر معاملات آگے نہیں چلائے جائیں گے۔ یہ کسی سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو چیزیں جتنی بھی وہ آپ فلم کے طور پہ اگر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں تو JIT بنی، JIT میں کس طرح ہوا، کیا کیا ہوا، پھر کس طرح آگے چیزیں بڑھتی گئیں، اور حکامہ پہ ایک 3 ٹائم پرائم منسٹر کو جو ایک پورے پاکستان میں پاپولر پارٹی ہے اور تھی، اس کو نکال دیا گیا، لائف ڈسکوالیفیکیشن فار لائف کر دیا گیا حکامہ پہ۔ اس کے بعد جو 2018 کے الیکشن میں ہوا وہ معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں، جس طرح سارے معاملات چلائے گئے، جس طرح الیکشن مینیپولیٹ یا مینیج کیے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد جو عدالتوں میں سزائیں ہوئیں میاں نواز شریف صاحب کو، وہ بھی صاحب کے سامنے ہیں، جس طریقے سے ہوئیں، کس طرح ہوئی، وہ بھی آتی رہیں۔ اب ہم تو یہی صرف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آ رہی ہیں ابھی لیک ہو رہی ہیں چیزیں، یہ اس کو کلیبوریٹ کر رہی ہیں، وہی وہ جو ایک خلق خدا یا ان کی زبان پر ہے کہ وہ سارے اس وقت کے معاملات جو چیف جسٹس، اس وقت کے چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، وہ چلا رہے تھے، یا کچھ اور جو طاقتیں ہیں وہ چلا رہی تھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں سامنے ہیں، اب تو چیزیں میں یہی بات کر رہی ہوں، آپ رانا صاحب دیکھیں یہ ایک آپ کا موقف ہے، نون لیگ اس کو مانتی ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کانسپریسی سازش رہی، بٹ ان تمام چیزوں کو آپ ایز ایویڈنس عدالت میں کیوں نہیں جمع کرا رہے؟ نہیں، ہمارا اس میں بڑا ایک کلیئر سٹانس ہے کہ دیکھیں عدالت کے ایک سامنے چیز آئی تو جو غلط چیز ہوئی ہے عدالتوں کے ذریعے اس کو وہ ریکٹیفائی کرنا عدالت کا ہی کام ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ عدالت کی اس وقت جو کریڈیبلٹی ہے عدالتوں کی، وہ بھی ناٹ لیس دین اپیکس کورٹ ہماری جو ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹ ہے، ان کی ایک جو ساکھ ہے، یہ سارے جو 3-4 سال کا پروسیس ہے اس سے متاثر ہوئی ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں، یہ میں کہوں کوئی کہے لیکن کسی کو شک نہیں ہے اس میں۔ تو وہ اپنی ساکھ باقی ادارے کی اگر پولیس کی ساکھ ہے وہ اگر کس حد تک اس کی ڈگری کریڈیبلٹی کی افیکٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی، باقی اداروں میں بات نہیں کرتا بیوروکریسی کی، سول بیوروکریٹ جو ہیں، لیکن جو عدلیہ ہے اس پہ غیر متزلزل قوم کا اس پہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ یہاں سے انصاف ملے گا۔
دیکھیں جو ججمنٹ میں ایرر آتے ہیں وزڈم وہ ججمنٹ ہوتی ہے وہ اپنی ایک وزڈم میں ایرر آتے ہیں وہ تو ایک اس میں نیت نہیں ہوتی ایک جج آنریبل جج کسی طرح انٹرپریٹ آپ کہتے ہیں کہ آپ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جائیں نہ جائیں آپ لوگوں کا ماننا یہ کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ عدلیہ خود نوٹس لے خود ریکٹیفائی ان چیزوں کو کرے اب یہی صداقت علی عباسی صاحب یہی آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے لیکن آپ لوگ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی جو عدلیہ مخالف مہم ہے یہ جو انہوں نے اگینسٹ جوڈیشری ایک کیمپین شروع کر رکھی ہے اس پہ نوٹس لے اب وہی ڈیمانڈ ایک طریقے سے اس کی پی ایم ایل این کی بھی سامنے آتی ہے تو موقف صاف ہمارے سامنے ہے دونوں جماعتوں کا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عدالت کی طرف سے نوٹس لیا جا سکتا ہے اور یہی سوال جو میں نے رانا صاحب سے کیا تھا پی ایم ایل این نہیں جا رہی آپ لوگ چلے جائیں کیا حکومت جا سکتی ہے کورٹ میں اس حوالے سے خود جی سعدیہ بہت شکریہ سعدیہ مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو جب یہ سزائیں ہوئی ہم تو حکومت میں نہیں تھے ہمارا تو بظاہر ایک بیانیہ ہے کہ یہ کرپٹ ہیں اور ہمیں تسلی ہوئی جب ان کو سزا ہوگی اب مسلم لیگ نون کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آڈیو ویڈیو کا سلسلہ جو ہمیشہ یہ چلاتے ہیں اداروں کو خراب کرنے کے لیے اس کی ان کو ضرورت کیا ہے دو باتیں ہیں اگر تو آپ نے معاملہ رکھنا ہے قانونی تو عدالت میں جائیں عدالت میں جا کے ثبوت دیں اور یہ جو آپ ویڈیوز آڈیو بناتے ہیں گھر میں ان کو لے جائیں اور عدالت آپ کو چیک کر رہے اور اس کو ایویڈنس کے طور پہ پیش کریں اور آپ کی سزا ختم ہو جائے دوسرا جو یہ عدالت میں بھی نہیں جاتے اور یہ پبلک اس کا عوامی عدالت میں لے آئے میں رانا صاحب میرے بڑے بھائی ہیں ان کو کہتا ہوں کہ وہ میاں صاحب کو سزا ہوئی ہے نا کہ وہ ان کے جو پیناما میں فلیٹس آئے تھے تو آپ وہ 4 فلیٹوں کی قیمت نکالیں اور وہ مجھے پیسے دکھا دیں ٹی وی پہ بیٹھ کے دکھا دیں کہ میاں صاحب کے وہ فلیٹ اس آمدنی سے آئے فلانی فیکٹری کی آمدنی تھی فلان جگہ پیسہ جمع تھا یہاں سے ہم فلان بینک کے ذریعے لنڈن میں لے کر گئے اور ہم نے فلیٹ لیے اگر یہ بات یہ پبلکلی کر دیں تو میرا خیال ہے یہ بات ختم ہو جاتی ہے لیکن آج تک سوائے ایک جھوٹے قطری خط کے اور ایک جھوٹی کیلیبری فونٹ کی ٹرسٹ ڈیڈ کے انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا اور یہ آڈیو ویڈیو کھیلتے ہیں جس کا میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ذی شعور آدمی اس بات کو اہمیت دیتا ہے کہ پاکستان کے اعلیٰ ترین ججز جو ریٹائر بھی ہو چکے ہیں اور کچھ مطلب بڑے ہی باوقار ججز تھے ان کا صرف اتنا قصور ہے کہ وہ اتنی موٹی گردنوں والے لوگوں کو پکڑتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے رانا صاحب کی پارٹی کا کہ جو غریب غربا ہیں چھوٹے چھوٹے چور ہیں موٹر سائیکلوں والے بھینسوں والے گائے والے بکری والے ان کو سزا ہو میاں صاحب کو کیوں سزا ہو کیونکہ وہ تو بنے ہی اس کام کے لیے تھے وہ کہتے ہیں ججز کا ان کا کیا کام ہے یہ مجھ سے پوچھیں یہ تو بغض سے بھرے ہیں یہ تو یعنی ان کا ایک بادشاہتی نظام کے یہ پیداوار ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عدالتیں ہیں ان کو ہم پریشرائز کریں گے یہ پرانے ججز کو انصاف جو ہے that's a very relative term ایک کے ساتھ ہو رہا ہو تو وہ انصاف لگتا ہے دوسرے کو وہی زیادتی لگتی ہے اپنے ساتھ obviously یہ اس کا پیمانہ جو ہے وہ بڑا فرق ہے میں مفتی صاحب یہ عدالت کے حوالے سے اوورآل جوڈیشری کے حوالے سے بڑی غلط چیز چل رہی ہے جی ایک منٹ مجھے دے دیں میں انہیں کہتا ہوں کہ میں رانا صاحب سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ یہ جواب دیں رانا صاحب آپ پریس کانفرنس کریں اور میاں صاحب کے جو لندن کے 4 فلیٹ ہیں ان کا ثبوت لا کے سعدیہ کے شو میں رکھیں یقین مانیں ہم شک کرنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کے ساتھ غلط فیصلہ ہوا ہے بالکل کوئی جان نہیں ہے رانا صاحب میں آ جاتی ہوں کسی اور مفتی صاحب کا جواب لے کے اگر اجازت دیتے تو میں آ جاتی ہوں آپ کی طرف مجھے میرا بات کرنے دیں اچھا چلیں مفتی صاحب معذرت رانا صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا ٹائم لے رہے ہیں میں آپ کی جانب آ جاتی ہوں مکمل بات سن لوں گی آپ کی میں فرمائیے رانا صاحب میرا ٹائم نہ لے وہ اپنا ٹائم لے مجھے موقع دے اچھا چلیں رانا صاحب آپ نے سن لیا میں آپ سیکنڈ راؤنڈ میں رانا صاحب آپ کا جواب لیتی ہوں مفتی صاحب فرمائیے چلیں ٹھیک ہے جی چلیں مفتی صاحب بتائیں جواب دے دیجئے نہیں ان کی پی ڈی ایم میں پی ڈی ایم میں لڑائی ہوگی مفتی صاحب بتائیے یہ تحقیقاتی کمیشن بنانے کی درخواست پہ جائیں عدالت کے سو موٹو کا نوٹس کا انتظار کریں جی سعدیہ جی
सादिया, अब तो मेरे ख्याल में बात बिल्कुल वाजिह है। जी फरमाइए। मसला है अदालत पे, मसला है अदालत के हवाले से। अदालत फरीक बनाया गया है। अदालत का हक बनता है कि वो यकीनन सुमोटो एक्शन ले और इन तमाम चीज़ों की तहकीकात कर ले और अपने आप को साफ और शफाफ बनाए ताकि अवाम का एतमाद बहाल हो जाए। मैं खुद ये कहता हूँ कि अगर ये झूठ है तो झूठ भी साबित हो जाए, और अगर ये सच है तो फिर सच भी अवाम के सामने आ जाए। रही ये बात कि शहंशाह जो अपने आप को बनाए हुए हैं, वो तो इमरान खान है, बिल्कुल शहंशाह की तरह, एक आमिर की तरह हुक्मरानी कर रहे हैं, और वो अपने महल का सबूत कब देंगे जो उन्होंने बनाया है? ये तो तुहफे कर रहे हैं। और उन्होंने कौन सा ये फैक्ट्री था उनका तो अपना मकान नहीं था। इमरान नवाज शरीफ साहब से मांगते थे, अपना घर नहीं था इस आदमी का। अब वो जो रह रहे हैं इस्लामाबाद में, इतना बड़ा घर मेरे ख्याल में किसी का नहीं जो इमरान खान का है। और इमरान खान जिस टोले का अब सरबराह बन चुके हैं, वो सबसे बड़े चोर और डाकू हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो उनको खुद वो चोर कहते थे, और अब वो माफिया उन्होंने खुद अपने सामने बिठा दिया है। वो ख्वाह काफ वाले हो, YMKM वाले हो, या खुद मुशर्रफ वाले हो, इस तरह पीपल्स पार्टी के जो चोर थे वो उनके पास आए हैं। मुस्लिम लीग में जो चोर थे, मुस्लिम लीग में नहीं रह सकते थे, उनके पास आ गए। तो अदलिया का बताइए, आपने कहा कि भाई झूठी ऑडियो तो भी, सच्ची ऑडियो तो भी, ये चीज सामने आ जानी चाहिए, बट आप भी क्या इसी मौकफ के हामी हैं कि अदालत को खुद से नोटिस लेकर कमीशन बनाकर इन चीजों को जांच पड़ताल करनी चाहिए, या फिर नून लीग जाए या हुकूमत जाए? अदालत पे है, दावा अदालत पे है, और अदालत अपने आप को साफ कर दे। मुद्दई जो हैं और लोग हैं, और दावा अदालत खुद मुदाले बन चुके हैं कि ये करप्शन कर रहे हैं अदालत के हवाले से, और ये वीडियो जो आ रहे हैं अदालत के हवाले से आ रहे हैं। तो अदालत अपने आप की सफाई बयान क्यों कर बयान नहीं करते? तो ये अदालत का भी फर्ज बनता है कि इसके बाद अगर ये दावा है तो अदालत को खुद ही आप कहते हैं नोटिस देना चाहिए। राना साहब एक ब्रेक लेने दीजिए, मैं मुकम्मल आपका जवाब, ताकि इंटरप्शन ना हो। ब्रेक से वापस आएंगे, राना तैन साहब जवाब देना चाह रहे हैं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जी राना साहब, आप अब्बासी साहब की बात का जवाब देना चाह रहे थे। अब्बासी साहब ने जो असल बात है उसका तो जवाब दिया नहीं। अगर वो ऑडियो वीडियो की बात करते हैं, जो आपने कहा कि वो भी कहते हैं अदलिया नोटिस ले, वो और एंगल से कहते हैं। वो कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नोटिस ले कि उन्होंने ये कैंपेन शुरू की हुई। हमने तो खैर कैंपेन शुरू नहीं की, बिल्कुल, लेकिन उनका जो एंगल है वो फिर वही है कि जो बुगल से और एक इंतकामी कार्रवाई के तौर पे वो इसको लेके जाना चाहते हैं, जो पहले ही वो काफ़ी वहाँ से वो क्या कहते हैं बेनिफिशरी हैं अदालत के फैसलों के। बाकी इन्होंने कही कि जी अदालतों के हम खिलाफ करते हैं। आपने इनके टाइम की देखी, अभी 3 साल में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जब भी कोई बात इनके खिलाफ हुई है, किस तरह ये सीखा हुए हैं, किस हद तक ये गए। आज तक मैंने अपनी इन 40 साल पॉलिटिकल जो मेरे एक है कैरियर, उसमें मैंने नहीं देखा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ किसी भी गरीब पार्टी ने इस तरह के इल्ज़ामात या इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू की हो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब कभी कोई किया है इनके खिलाफ कोई, तो वहाँ भी ये सीख प्राइम मिनिस्टर हुआ है बेताशा। अब बात रही कि इन्होंने कहा कि जी करप्ट है। भाई खुदा के लिए आपको क्या सबूत मिला है? कोई करप्शन का सबूत आज तक नवाज शरीफ साहब के पास ला सके हैं? 4 फ्लैट की ये बात करते हैं। मुझे बताएं कि जब वो आप उनसे उससे पहले इत्तेफाक फाउंड्री इनकी थी, क्या टेक्सटाइल की इनकी मिलें थी, क्या शुगर की मिलें थी?
میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. کیا ان کے تھریشر ہارویسٹر وغیرہ یہ بناتے تھے؟ یہ تو میرے اپنے ضلع میں ان کی کتنی فیکٹریاں تھیں, میرے اپنے حلقے میں یہ تھریشر اور یہ ٹیکسٹائل اور یہ ساری چیزیں. اتفاق فاؤنڈری ایشیا کی سب بڑی فاؤنڈری تھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے کیا گھر نہیں تھے؟ یہ بات نہیں کرتے جو مفتی صاحب نے کی ہے, وہ بالکل ٹھیک کی ہے. یہ کرپٹ ترین لوگ ہیں, یہ سکھ مائنڈ لوگ ہیں, یہ نیگیٹو لوگ ہیں, ان کو اناڑی ہے, نلائق ہیں, فضول ہیں. میری بات سن لیں, ابھی جو ان کی کیبنٹ ہے اس میں جتنے مختلف پارٹیوں میں سب سے کرپٹ لوگ تھے یہ اٹھا کے لے گئے, کیونکہ وہ نہیں رہ سکتے. انہوں نے جانا تھا اپنے گندے جو کمائی ہے اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے. اور ابھی ویٹ کے سکینڈل, ابھی میڈیسن کا سکینڈل, شوگر کا سکینڈل, NLG کا سکینڈل, میں تو دیکھ رہا ہوں نا ان چیزوں کو. اب یہ کون سی, یہ تو بلینز میں ہوتے ہیں ان کے سکینڈل. ابھی کرونا کا پیسہ نہیں انہوں نے چھوڑا, وہ ادویات والے میں اور معلم جبہ والوں اس میں تو کلین چٹ مل گئی ان کے لوگوں کو. PRT کا ہے. ان کی تقریریں سنیں کہ میں کبھی میٹرو نہیں بناؤں گا, یہ جنگلہ سروس میں نہیں شروع کروں گا, پھر بنائی. یار یہ خدا کے لیے آپ چھوڑ دیں قوم اور ملک کا وہ پیچھا چھوڑ دیں. کدھر لے کے چلیں؟ آپ نے کھڑائی کھڈے میں گرا دیا ہے لوگ. اچھا ویسے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے رانا صاحب, جب آپ لوگ یہ PDM والے اپوزیشن والے جب یہ بات کرتے ہیں نا یہ جان چھوڑ دیں, You also know that's not going to happen کہ آپ کہیں گے خان صاحب کو وزیر اعظم نہ رہیں, آپ وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیں تو وہ استعفیٰ دے کے چلے جائیں گے گھر, بات نہیں مانیں گے. That's not going to happen. But ابھی اس کا حل کہ اپوزیشن کے پاس بھی نہیں ہے, صرف اور صرف یہ سڑکوں پر نکل کر کیمپین کرنا یا ایک عوامی مہم جو ہے شروع کرنا ہے حکومت کے خلاف. آپ لوگوں کا ایمفیسس اس پر ہے, اور یہ کہ بھائی کسی نہ طریقے سے الیکشن جلدی ہو جائے. سادیہ صرف میں اس میں کہنا چاہتا ہوں, اس کا شاید جمہوری اور پارلیمانی نظام ہے نا, یہ طرز حکومت, اس میں حساسیت, سینسٹیوٹی اتنی زیادہ ضروری ہے کہ جب لوگ عوام شور کر رہی ہو, چیخ رہی ہو, مر رہی ہو, تو جو پرائم منسٹر ہے وہ خود ہی ارلی پول میں چلے جاتے ہیں یا ریزائن کر کے نیچے چلے جاتے ہیں. یہ دنیا میں ہو رہا ہے. پیچھے سویڈن میں ابھی آئیڈیل سچویشن یہ صحیح ہے. آئیڈیل سچویشن یہ ہے, عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے ہوئے خود مثالیں دیتے تھے, کشتی ڈوب جائے کیا ہونا چاہیے, بہت سارے وہ بات صحیح ہے, یہ مثالیں موجود ہے. بٹ انفارچونیٹلی جو بھی پاور میں آتا ہے ہمارے ہاں وہ یہ نہیں کرتا. میں عباسی صاحب یہ جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ آپ جی میں نے بتایا کہ ہم نے تو کئی دفعہ ایک سسٹم کو چلانے کے لیے سیکریفائس کیا ہے, تو یہ بات نہ کریں کہ یہ سارے اسی طرح کا, بالکل سارے اسی طرح نہیں ہے. جو بھی سسٹم کی بہتری کے لیے ہم نے اس کی چیز پہ عباسی صاحب وہ کہہ رہے جی اچھا سعدیہ ٹھیک ہے جی, سیکریفائس ہوا PMLN کی طرف سے, آپ کہتے ہیں. عباسی صاحب وہ کہہ رہے ہیں یہ حکومت پھر کیوں نہیں رحم کرتی اور جاتی. جی بتائیے. اچھا پہلی تو یہ ہے کہ رانا صاحب کی آپ بریکنگ نیوز چلائیں. انہوں نے جو لنڈن کے 4 فلیٹ ہے ان کا کہہ دیا کہ ان کے پیسے اتفاق فاؤنڈری اور شوگر ملوں سے گئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ایک اور کیس بن گیا کہ وہ ایسٹ یہاں ڈکلیئرڈ نہیں تھا اور وہ منی لانڈر ہو کے ظاہر گیا ہوگا. بیکاز مریم صاحبہ کا جو آفیشیل بیان ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیسے تو کہیں ادھر سے کہیں قطری نے دیے تھے اور انہیں لون دیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ آج ان کا موقف بدل گیا کہ میاں صاحب کے جو فلیٹ ہیں ان کے پیسے پاکستان سے گئے تھے. اگر ان کے پاس کوئی رسید نہیں ہے پیسے بھیجنے کی تو اس کا مطلب منی لانڈرنگ یہ مان چکے ہیں, اور میاں صاحب پہ ایک اور کیس بن جانا چاہیے کہ انہوں نے اتفاق باؤنڈری کے پیسے منی لانڈر کر کے باہر بھیجیں, کیونکہ ایسی کوئی رسید, ایسا کوئی اوپن ڈاکیومنٹ, رانا صاحب بات تو کرنے دیں, ایسا کوئی ڈاکیومنٹ, ایسا کوئی اس کا ایسٹ یا ایسی کوئی انکم انہوں نے شو ہی نہیں کی کہ جو 600-700 کروڑ کے 600-700 کروڑ کے اثاثے جو ہے وہ میاں صاحب نے بنائے. اس لیے اس کو 92 والوں کو میں کہتا ہوں بریکنگ نیوز چلائیں کہ جو لندن کے فلیٹ ہیں وہ جو ہے وہ اتفاق فاؤنڈری کے پیسوں سے بنے. تو یہ جو ایک بات ہوتی ہے, پہلے تو وہ کہتے رہے نہیں انہوں نے کہا ہے, آپ کے سامنے کہا ہے کہ وہ جو ان کے حلقے میں بھی ان کی ملنے تھی, تو یہ وہ والا پیسہ ہے. وہ کہہ رہے ٹویسٹ کر رہے ہیں آپ. یہ رانا صاحب سیاست آ رہی ہے عباسی صاحب کو.
बेवकूफी की बातें करते हैं। राणा वो या जो मुस्लिम राणा साहब किसान या बातें रसीदा की कटो हैं तो कि या तैयारी पकड़ो। आगा पीछा क्या वो सब बता दें। मुझे इमरान खान की फैमिली की नहीं, नहीं, फाइनेंशियल आप सुने, पोजीशन आप बता सुने। दें बस। अच्छा चलिए, एक तो आपने कहा उसको बता दे ना, अब 300 कनाल में जो अब रह रहे हैं दूसरा- उसकी जो दूसरा जो मुफ्ती साहब ने कहा- बैकग्राउंड बता दे पैसों की। ओ सर मैंने चले मुफ्ती साहब भी और राणा साहब भी वही सवाल पूछ रहे 300 कनाल के घर वाली स्टोरी नहीं बताइए। आप आ जाए ना, आ जाए, बिल्कुल सही सवाल है मुफ्ती साहब आपका ये सवाल। मुझे बात तो करने देना भाई। मुफ्ती साहब मेरे आपका सवाल का बिल्कुल जवाब सवाल मैं करने का ये हक है, मैं मैं सवाल आपके का हक जी, जी, आपको जी, तस्लीम जी, करता बताओ हूँ, ना। लेकिन मुझे बता दे जी उनकी अब जवाब सुने, जवाब फैमिली बैकग्राउंड जवाब का मौका अच्छा देना। चलिए, अब्बासी जवाब साहब ले लें, बताओ, जवाब ले लेना वो अब्बासी साहब से घर का अब्बासी जवाब तो साहब- ले लें, बनी गाला वाला। बताओ बताओ। जी, मुझे बताइए। जवाब देने देना। मुफ्ती साहब आयशा, जवाब तो हाँ। सुन लें, आयशा हाँ जवाब सुन लें मुफ्ती साहब, फिर हाँ, आप बिल्कुल। आपको चालीस जवाब वाला पसंद ना है आप दीजिए। जरूर सवाल कर हाँ, जी, लीजिएगा, जी। और जवाब ले लें पहले। मैं कहता हूँ जवाब दे, जवाब दे। अच्छा अब्बासी साहब जवाब फरमाइए। दे। आप सुने, दे रहे हैं ना? जब ये मुस्लिम जवाब दे लीग रहे हैं, नून बताइए यही अब्बासी केस साहब। लेके सुप्रीम कोर्ट में गई, उसी अदालत में गई जिसने मियां साहब को नाअहल और वो नासादिक करार दिया, उसी अदालत में इमरान खान ने 60 डॉक्यूमेंट 40 साल पुराने पेश किए कि ये हैं वो सादिक और अमीन करार दे दिया। और मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब जी उसका पूरा बैंकिंग ट्रेल दिखाया। ठीक है जी, अब आप ठीक है, मुझसे जवाब आ डिमांड गया कीजिए। मुफ्ती अब साहब। आप मियां साहब से भी अदालत डिमांड वो कहते हैं करें। नून लीग मुफ्ती गई, साहब, ईमान का तो तकाजा है, हमारी अब आदमी है, ये ये डिमांड कर आप दे। मियां साहब से भी उनको करें कि डिस्क्वालीफाई वो भी किया, अपना सबूत सजा दें। हुई। मुफ्ती साहब, जी जी, मुझे सुन ले सादिया, मुझे सुन ले मुल्क का सबसे बड़े काजी ने उनको जी, सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया। सादिया बताइए। सुन ले सादिया, मैं उसके सादिक और अमीन के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब सादिया क़यामत की निशानी है। पीटीवाई वाले भी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, ये क़यामत की निशानी नहीं। वो 23 अकाउंट कहां गए, उन्होंने तो खा लिए। जज का फैसला, इमरान खान के सुप्रीम हवाले कोर्ट से का फैसला इलेक्शन हमारे हाथ कमीशन ने बात की थी। जी, सुप्रीम कोर्ट ने सालों में मैं रसीद कर दिया, इलेक्शन सालों में कमीशन, सालों में। मैं तो देखो मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से वाज़िह तौर पर बात की है कि उन्होंने छुपाए हैं। इसके अलावा ये बिलियन ट्रीज के हवाले से तहकीकात पर पाबंदी किसने लगवाया और किसके जरिए और किसके लिए किया और किसने इनको है। इनारो दिया। तो ये अदालत ने हमेशा नैब में इस जो तरीके से चीजें थी, इमरान खान के करप्शन को वो- छुपाने के लिए, मैं तो ये कहता हूँ मुफ्ती साहब, इमरान खान के करप्शन को बिलियन छुपाने ट्री, के लिए जी मालम जब्बा, दवाइयों जी, का मालम जब्बा स्कैंडल, केस, कोई और स्कैंडल, गंदम, दवाई का चीनी, बोरान, ये स्कैंडल, सारी चीजें VIP चलें, ये तो स्कैंडल, मान सकते हैं कि कहीं हाँ, हेराफेरी हो एक सवाल का गई मुझे या जवाब इनको दे रही इनको है। नहीं सवाल ये किया तो गया। मुझे ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन बिल्कुल। आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। राना साहब, शौकत तरीन साहब खुद ये दावा करते रहे कि कोई मिनी बजट्स नहीं आएंगे, मिनी बजट्स पे वो यकीन नहीं रखते, टैक्सेस का मजीद बोझ नहीं आएगा। अब 350 अरब के नए टैक्सेस हैं और उन्होंने खुद ऐलान किया है कि अगले हफ्ते से ही इनका इतलाक हो जाएगा, इस मिनी बजट का इतलाक हो जाएगा। लेकिन जो तौजीहात हुकूमत पेश कर रही है, शौकत तरीन साहब पेश कर रहे हैं, इतनी मजबूरियां बता रहे हैं, सो इसमें आपको लगता है क्या वाकई उनके पास कोई और रास्ता था, कोई और सोल्यूशन था? देखिए सादिया, एक तो मैं आपको बताऊं, ये जो शौकत तरीन भी इसी ग्रुप में जो इस वक्त बैठे हुए हैं वो शामिल हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मिनी बजट जो बात कर रहे हैं वो पूरा सारा साल मिनी बजट आता रहा है। मिनी बजट होता क्या है? मिनी बजट यही होता है कि जो टैक्सेस या जो भी प्रपोजल उधर आती हैं पार्लियामेंट में जून में, उसके बाद जो भी टैक्स में रद्दोबदल किया जाएगा, जो भी वो नए टैक्स लगाए जाएंगे, जो नई रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, लोगों पे बोझ डाला जाएगा, जो भी रद्दोबदल किया जाएगा, वो सारे का सारा मिनी बजट होता है।
تو ابھی یہ ایک فارملی بات کر رہے ہیں. پہلے تو سنا میں نے کہ منی بجٹ وہ لا رہے ہیں نیکسٹ منتھ, پھر وہاں آیا کہ نہیں کوئی منی بجٹ نہیں آ رہا, نہ کوئی ایسی کوئی بات ہے زیر غور. پھر شوکت ترین صاحب نے کہا کہ نہیں ہم لا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی وہ بات ہے جو انہوں نے عمران خان صاحب نے یو ٹرن والی بات, صبح بات کرتے ہیں دوپہر یو ٹرن لیتے ہیں, تو اسی طرح کی باتیں ہیں. یہ اتنی اس وقت افسوس اکنامک, دیکھیں اکنامک پروگرس تب آتی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو چلو ایک ایشو ہے ہی ہے, ان کے آنے کے وجہ ریگڈ الیکشن تھے اور یہ آ گیا پولیٹیکل اسٹیبلٹی, تو بڑی ضروری ہے کہ ٹرانسپیرنٹ شفاف الیکشن ہو. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اکنامک پالیسیز میں. اگر آپ کو صبح پتہ نہیں کسی کو کہ کل کس طرح کے انہوں نے یو ٹرن لے کے کیا ٹیکسز لگا دینے ہیں, کیا میجر لینا ہے, میری بات سن لیں. اب وہ کہتے ہیں جی ٹیکس تو ہم نہیں لگا رہے, ایگزیمپشن ہم وڈرا کر رہے ہیں. بھائی ایگزیمپشن وڈرا کرنے کا آپ کو پتہ مطلب کیا ہے, کتنا بڑا بوجھ جائے گا لوگوں پہ, سارے کا سارا بوجھ جائے گا جو آپ بات کریں 350, وہ لوگوں پہ جائے گا اور بزنس افیکٹ ہوگا. ٹھیک, آئی ایم ایف کے غلام ہیں, وہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. اب یہ جو پیچھے کہتے ہیں آئی ایم ایف سے انہوں نے پیکج معاملہ یہی, وہ پیکج لیے لیکن کوئی ایسی آئی ایم ایف گئے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے نہیں. شاید اس وقت جب شروع میں ایک ضد تھی یا یہ لگتا تھا اس حکومت کو کہ آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر یہ معیشت صحیح کر دیں گے, اس وقت ڈیلے نہیں آتا, اسی وقت فوری طور پہ چلے جاتے تو شاید کچھ بہتری نکل آتی. لیکن یہ خیر بات ہی ہے, ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں عباسی صاحب, لیکن آئی ایم ایف کی وجہ سے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام پر مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اب یہ وہی چیز ہے جو اس کو یو ٹرن کا نام نہ دیں, چلے کچھ اور دے دیں جو آپ کو پسند آئے نام, لیکن ہے تو یہ یو ٹرن ہی کہ آپ منی بجٹ نہیں لائیں گے, آپ مزید ٹیکسز نہیں لگائیں گے. اب اس کو آپ ایگزمپشنز ہٹانے کا نام دے لیں یا کوئی اور نام دے لیں, بات تو وہی ہے کہ مشکل اور مصیبت تو عوام پہ آ رہی ہے. جی بالکل, جب بھی ٹیکس لگتا ہے تو مصیبت تو عوام پہ ہوتی ہے, لیکن اب المیہ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے تو آپ بات کریں کہ ہمارے پاس ٹیکس جو اکٹھا ہوتا ہے وہ 4000 ارب ہوتا ہے, جس میں سے 3000 ارب نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے لیے ہوئے قرضوں کی سود پہ جاتا ہے جو پچھلے ادوار میں لیے گئے. باقی قوم کے پاس بچتا ہے 1000 ارب روپے اور کچھ بہت سارے کچھ اداروں کے پروفٹ ہیں, تو جس میں آپ کو پتا ہے 1100-1200 ارب تو خالی چلا جاتا ہے فوج کے لیے. تو یہ اب آپ روئیں پیٹیں, میاں صاحب تو مزے کر رہے ہیں, اور آج تو لنڈن فلیٹ کی نیا ثبوت بھی آ گیا کہ وہ جی رانا صاحب نے کہا ہے کہ وہ اتفاق فاؤنڈری سے ان کا پیسہ دیا تھا. یہ مقصد یہ ہے کہ میں پوری بات کا جواب, رانا صاحب مجھے جواب دینے دینا, رانا صاحب مجھے جواب دینے دینا, آپ نے بڑی بات کی, مجھے جواب دینے دینا. 3000 ارب وہاں جاتا ہے. اچھا سونے نا, مجھے جواب دینے دینا. اچھا آپ مجھے موقع دیں. رانا صاحب آپ کو پھنسانے کے چکر میں اب آئی ایم ایف کے پاس جو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس ملا ہے وہ 1.3 یا 1.4 ارب ڈالر ہے, جو اس ملک کی اللہ کے فضل سے کوئی 1.5 ہفتے کی آمدنی ہے, کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اس ملک میں اب نواز شریف کا دور نہیں ہے. 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے اور 30 ارب ڈالر کا ریمیٹنس ہے, 7 ارب ڈالر کی ہمارے پاس اس وقت ایکسپورٹ آف سروسز ہے. تو یہ تقریباً ہفتے کی یہ پیسے بنتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس ملک کو چلانا ہے جو عباسی صاحب یہ بھی دیکھیں, اب وہ پیٹرولیم لیوی کی جو بات ہے 20 سال سے یہ پھر یہاں پہ سلسلہ رک بھی تو نہیں رہا نا کہ آپ کہیں کہ ون ٹائم سفرنگ وہ بھی نہیں ہے, یہ مسلسل ہر ہفتے جو ہے اسی طریقے سے روایت ہوتی رانا صاحب سے پوچھیں کہ میاں صاحب جو بجلی کے معاہدے کر کے چلے گئے اور ہر سال کا انکریمنٹل معاہدہ کر کے چلے گئے, 15 سال کے معاہدے ہیں, وہ قیمتی بجلی کی جب بڑھتی ہیں وہ خسارہ پڑتا ہے. تو جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, آئی ایم ایف کے پیسے میٹر نہیں کرتے, آئی ایم ایف کا سٹیمپ میٹر کرتا ہے کہ آپ کو باقی فائنینشیل جو ادارے ہیں ان سے ڈیلنگ ٹھیک ملتی ہے. تو یہ اس ملک کو آج عذاب ہے. 5 سال نواز شریف صاحب کے دور میں ایکسپورٹ مائنس میں رہا, ایکسپورٹ گروتھ نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے ملک قرضوں میں گیا.
آج ان قرضوں کی قسطیں تو یہ IMF کے پاس جانا، اس میں عمران خان گورنمنٹ نے تو اپنا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ زیرو کر دیا تھا. نواز شریف صاحب کے آخری دور میں خسارہ 20 ارب ڈالر تھا، جو خسارہ آج ڈی ویلیوشن کی وجہ ہے، جس خسارے کی وجہ سے مہنگائی ہے، بجلی مہنگی ہے. تو پیٹر نواز شریف صاحب چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے نواز شریف کو، نواز شریف کے دور کو. وہ بات میں ابھی کی بات کر رہی ہوں، آپ لوگ ہر تھوڑے ٹائم کے بعد حالت سے ریوائز بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے، گیس ویسے ہی نہیں ملتی ہے. ہمارا ریونیو بڑھ گیا ہے، ہمارا ایکسپورٹ بڑھ گیا ہے، ہمارے یہاں ملک میں سیلز بڑھی ہوئی ہے، ریونیو بڑھ گیا ہے، سیل بڑھ گئی ہے، کاش اس کا سیل بڑھ گئی ہے، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ عوام پہ بھی آ جائے تو آپ بتاتے ہیں. یہی ٹرکل ڈاؤن، سارے قرضے، ساری قسطیں. مفتی صاحب کا کامنٹ لینے دیجئے مجھے. مفتی صاحب بتائیے. مفتی صاحب فرمائیے. وہ کہہ رہے ہیں ریونیو بڑھ گیا ہے. صرف اتنا کہتا ہوں سعدیہ، یہ ہمیشہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. سزا عوام کو دے رہے ہیں، عوام کو سزا دے رہے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا قرضہ ہے، یہ فلان کا قرضہ ہے. یہ اب قرضے کون لے رہے ہیں؟ اس کا سود کون ادا کرے گا؟ اس کا کوئی قرضہ نہیں لے رہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے خسارے اتارنے کے لیے دے رہے ریزن ہے. تقریباً 17,000 ارب الحمدللہ ہمارے خسارے صفر ہو گئے. جھوٹ پہ جھوٹ تم بولتے ہو. اب بالکل غلط. میں چیلنج کرتا ہوں. باسی صاحب ایک سیکنڈ بریکنگ تو آپ نے دے دی ہے. آپ کہہ رہے ہیں خسارے ہمارے صفر ہو گئے. مجھے موقع دے، موقع ہمیں دے کہ 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا، قرضے اب صفر ہو گیا ہے اور ان کے شرائط پر ٹیکس لگا رہے ہو. IMF کے ٹیکس کے ماہر جو ہیں وہ بیٹھے ہیں پاکستانی عوام پر ٹیکس وہ براہ راست لگا رہے ہیں. اور اسٹیٹ بینک کو جو ہیں کس کے قبضے میں آپ نے دے دیا؟ اور پاکستانی معیشت کا سودا کس نے کر دیا؟ یہاں ان کے بابو کو لا کر اسٹیٹ بینک کے گورنر بنا دیے. یہاں وزیر خزانہ جو بنتا ہے. یہ تو آپ جو باتیں کر رہی ہیں، لیکن مجھے سب سے زیادہ حیرت اس جملے پہ ہوئی تھی جب ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں، معاہدہ ہو گیا ہے، تو قوم کو مبارک ہو، یہ خوشخبری ہے. اس کو خوشخبری کا نام دیا گیا تھا. بھارت مجھے اس پہ زیادہ حیرت ہوئی تھی. ایکسپورٹس بھی بڑھ گئی ہیں بقول عباسی صاحب، خسارہ بھی وہ کہتے ہیں صفر ہو گیا ہے، اور ریونیو بھی بڑھ گیا ہے. صرف اور صرف عوام کے لیے جو مشکل ہے نا معاشی، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب عباسی صاحب نے چیزیں کہی ہیں، یہ بھی پتہ چل جائے گا. بھرا گیا ہاتھ ٹو آئندہ پہ صداقت علی عباسی صاحب، رانا تنویر حسین صاحب اور مفتی عبدالشکور صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.